الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم دین میں جبر نہیں ہے، ہدایت کی راہ گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، پس جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایک ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا کہ جس کو ٹوٹنا نہیں ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ محترم احباب، بڑے برکتوں والے مہینے رمضان میں آج میرا یہ پہلا درس ہے۔ قاضی اطاعت محسن صاحب کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے انہوں نے مجھے حکم دیا آپ ان کے لیے دعا بھی کیجئے۔ آج کے درس کے لیے میں نے جس عنوان کا انتخاب کیا ہے وہ عنوان بڑا حساس نوعیت کا ہے، اور دنیا کفر اس عنوان کے اوپر بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتی ہے۔ دنیا کفر کا کہنا یہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے۔ میں چند منٹ میں صرف چند گزارشات اس حوالہ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، بلکہ اخلاق اور تبلیغ سے پھیلا ہے۔ ہمارے بعض نادان دوست وہ بے خیالی اور نادانی میں جہاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک جملہ بول دیا کرتے ہیں جو کہ دنیا کفر کے اس پروپیگنڈا کو تقویت دیتا ہے۔ بڑے خلوص کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں اپنے طور پر، لیکن جملہ ایسا بول دیتے ہیں کہ جو مناسب نہیں ہے۔ جملہ یہ بول دیتے ہیں کہ مکی دور میں جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں نہیں لی تو مسلمان بہت محدود رہے، لیکن مدنی دور میں جب تلوار ہاتھ میں لی تو پھر عرب تیزی سے اسلام میں آیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جہاد کی برکت سے تیزی سے اسلام میں آیا۔
جہاد کی برکات اپنی جگہ پر مسلم، لیکن یہ جملہ جو ہے اس سے میں اختلاف کرنا چاہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ تشریف لائے ہیں اور بڑی تیزی سے پورا مدینہ مسلمان ہوا ہے، اس وقت تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ابھی نہیں اٹھائی تھی۔ جہاد کی فرضیت تو اس کے بعد ہوئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ ارشاد بڑا واضح طور پر موجود ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ اشاعت اسلام کس کو کہتے ہیں اور غلبہ اسلام کس کو کہتے ہیں، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، ان کے درمیان ایک بڑا باریک سا فرق ہے۔ اس فرق کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اشاعت اسلام یہ ہے کہ لوگ زیادہ مسلمان بنے، لوگوں کے دلوں میں اسلام زیادہ سے زیادہ آئے، اسلامی انفرادی قوت جو ہے وہ بڑھتی جائے، یہ اشاعت اسلام ہے۔ اور اسلامی نظام غالب ہو، یہ غلبہ اسلام ہے۔ اشاعت اسلام اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام آ جائے، لوگ مسلمان ہو جائیں، اور یہ تلوار کے ذریعے ممکن ہی نہیں ہے۔ تلوار کے ذریعے آپ زبانوں سے تو کہلا سکتے ہیں، لیکن ان کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کسی کو آپ تلوار کے زور پہ کہیں کہ چل کلمہ پڑھ، اور وہ پڑھ لیتا ہے، تو کیا آپ اس کو مسلمان کہیں گے؟ وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ جو صدق کے دل سے کلمہ پڑھے، جو صدق کے دل سے جو ہے وہ اسلام کی حقانیت کو قبول کرے، اور یہ تلوار کے ذریعے ممکن ہی نہیں ہے۔ تلوار کے ذریعے صرف آپ زبانوں سے تو کہلوا سکتے ہیں، دلوں میں اسلام نہیں اتار سکتے۔ اس وقت دنیا کی تقریباً 7.5 ارب کی آبادی، اس میں تعداد کے لحاظ سے اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے، اور تقریباً 2 ارب مسلمان موجود ہیں الحمدللہ۔ اب 2 ارب مسلمان اس وقت جو دنیا میں موجود ہیں، ان کے اوپر کوئی تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے کہ تم مسلمان رہو؟ اگر یہ کسی تلوار کے زور پہ مسلمان ہو گئے تھے، تو جب تلوار کا غلبہ ہٹ گیا تو اس وقت انہوں نے دوبارہ کفر کیوں نہیں اختیار کر لیا؟ یہ 2 ارب آج بھی مسلمان ہیں، تو کیوں مسلمان ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر کسی قسم کا زور نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اگر زور اور زبردستی سے ان کو مسلمان بنایا گیا ہوتا تو جس وقت وہ زبردستی ختم ہوتی یہ دوبارہ کفر میں چلے جاتے نا۔ چلو یار 2 کروڑ میں سے کچھ لاکھ تو ایسے مل جاتے، کم از کم کچھ لاکھ کی مثال پوری دنیا میں کہیں سے بھی بھیج دو، کہیں سے نکال کے دکھا دو، کسی علاقہ کے اندر اسلام کا غلبہ ہوا تلوار کے زور پہ، اور پھر جب تلوار وہاں سے ہٹی تو کچھ لاکھ لوگ جو ہے وہ کفر میں چلے گئے ہو۔ کوئی ایک مثال ایسی دکھا دو، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ کچھ لاکھ تو کیا چند ہزار کی بھی مثال نہیں ملے گی کہ چند ہزار لوگ جو ہے وہ کفر کے اندر دوبارہ چلے گئے ہوں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ تلوار کے زور سے نہیں، انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا، مسلمانوں کی تبلیغ سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا تھا، اور وہ واقعی ان کے دلوں میں اترا تھا۔ صرف اگر دماغوں تک رہا ہوتا، زبانوں تک رہا ہوتا، دوبارہ مرتد ہو جاتے۔ اللہ اللہ، اسلام کا ایک قانون ہے جس کو جزیہ کا قانون کہتے ہیں، اور یہ جزیہ کا قانون جو ہے یہ بہت بڑا ثبوت ہے اس چیز کا کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے۔ جزیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس علاقہ کے اوپر مسلمانوں کی فتح ہوتی ہے، ایک علاقہ مسلمان فتح کر لیتے ہیں، وہاں کی آبادی غیر مسلم ہے، اور وہ غیر مسلم رہتے ہوئے وہاں پر
اس علاقے میں رہنا چاہتے ہیں، وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے جزیہ دیں اور وہاں پر رہیں۔ ان کو کوئی زبردستی مسلمان نہیں بناتا کہ نہیں تم مسلمان بنو گے تو یہاں رہو گے، نہیں تو یہاں سے اپنا بوریا بستر گول کرو، کوئی نہیں کہتا ان کو۔ صرف یہ کہا جاتا ہے کہ جزیہ دے دو، جزیہ دے دو، اسلامی حکومت کے تحت رہو۔ اب یہاں پر پھر ایک سوال ہوگا کہ بھئی پھر جزیہ کے لیے تو ان کو فورس کیا جاتا ہے نا، تو یہ تو ان کے اوپر جبر ہوا نا کہ ان کو جزیہ ان سے لیا جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جزیہ ان کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، جزیہ صرف ایک ٹیکس ہے۔ جو وہاں پر مسلمان ہوں گے وہ زکوٰۃ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ وہ زکوٰۃ دیں گے، وہ عشر دیں گے، وہ صدقۃ الفطر دیں گے، یہ سارے واجب چیزیں ہیں، وہ قربانی کریں گے۔ جو مسلمان ہوں گے اس علاقہ میں وہ یہ سارا کچھ کریں گے، اور جو کافر ہے وہ صرف جزیہ دے گا، وہ صرف جزیہ دے گا۔ تو کس کے اوپر زیادہ کس کے اوپر چیز مسلط ہوئی ہے؟ معاذ اللہ اگر مسلط کا نام لیا جائے، میں ان کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ جزیہ مسلط کر دیا گیا، تو کس کے اوپر زیادہ ٹیکس ڈالے گئے ہیں؟ وہ تو مسلمان ہونے والے پر زیادہ ڈالے گئے۔ جو کافر ہے اس نے تو صرف جزیہ دینا ہے، اور یہ جزیہ صرف ان کے اپنی جو ہے وہ حقوق کے تحفظ کے لیے، ان کی زندگی کی تحفظ کے لیے اسلامی حکومت نے ان کے لیے بھی کوششیں کرنی ہیں کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے مذہب کے مطابق یہاں پر زندگی گزار سکے، ان کو کسی اور طاقت کا خوف نہ ہو۔ یہ تو ان کی اپنی جانوں کی تحفظ کے لیے جزیہ ہے۔ اور تاریخ اسلام میں تو یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ جس وقت یرموک کا مارکہ پیش آیا، اللہ اللہ، اسلامی فوج کی زیادہ ضرورت تھی یرموک میں پہنچانی ہے۔ حمص کے علاقہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ علاقہ فتح کر چکے ہوئے، لیکن اب یرموک جانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر حمص کے علاقہ میں فوج نہیں رکھ سکتے ہیں، یہاں جتنی فوج ہے اس کو آرڈر ہو گیا کہ تم یرموک پہنچو۔ جب یہاں سے فوج نکالنے کا حکم ہو گیا ہے اسلامی حکومت کی طرف سے، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص والوں سے جو جزیہ وصول کیا ہوا تھا وہ ان کو واپس کر دیا، کہ یہ جزیہ ہم نے تم سے لیا تھا تمہاری جانوں کے تحفظ کے لیے، لیکن اب ہم یہاں پر تمہاری جانوں کے تحفظ کے لیے اپنی فوج کو مزید نہیں ٹھہرا سکتے، تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ تمہارا جزیہ ہم رکھیں اپنے پاس۔ تو جزیہ واپس بھی کیا گیا۔ یہ اسی لیے ہے کہ جزیہ صرف خود ان کی جانوں کے تحفظ کا ایک ٹیکس ہے۔ اللہ اللہ، 711 عیسوی میں دو بہت بڑے واقعات پیش آئے ہیں 711 عیسوی میں۔ اللہ اللہ، طارق بن زیاد اندلس کے علاقہ میں پہنچا ہے اور محمد بن قاسم بر صغیر میں پہنچا ہے۔ یہ دونوں واقعات 711 عیسوی میں پیش آئے۔ طارق بن زیاد نے وہاں فتوحات کا سلسلہ شروع کیا ہے، محمد بن قاسم نے یہاں فتوحات کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اندلس میں 1492 عیسوی تک اسلامی حکومت قائم رہی ہے، تقریباً 8 صدیاں اسلامی حکومت قائم رہی ہے، اور بر صغیر میں تقریباً 1700 عیسوی تک جب ایسٹ انڈیا کمپنی اپنا تسلط ابھی جو ہے وہ قائم کرنا شروع کیا، اس وقت تک اسلامی غلبہ قائم رہا ہے تقریباً 1000 سال۔ اندلس میں تقریباً 800 سال اور بر صغیر میں تقریباً 1000 سال مسلمان حکومت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جس وقت اندلس میں اسلام کا غلبہ ختم ہوا ہے، جس وقت اندلس میں عیسائیت نے کنٹرول کر لیا ہے، حکومت ان کی بن گئی ہے، اس وقت بھی مسلمان اقلیت میں تھے، اکثریت میں نہیں تھے۔ اس وقت بھی مسلمان اقلیت میں تھے۔ اگر 800 سال جبر کیا جاتا ہوتا تو وہاں پر کوئی عیسائی باقی نہ رہتا، سارے مسلمان ہو چکے ہوتے۔
لیکن 800 سال کے اندر کوئی جبر نہیں کیا گیا، تبھی تو عیسائی پھر بھی زیادہ رہے ہیں وہاں۔ یہاں 1000 سال بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، اگر جبر کیا ہوتا تو یہاں پر کوئی ہندو کوئی سکھ باقی نہ رہتا، یہاں سارے مسلمان ہوتے۔ لیکن یہاں پر ہندو بھی اور سکھ تو بہت بعد میں آ کر وہ بھی پھلے پھولے ہیں، یہاں پر کوئی جبر نہیں کیا گیا ہے۔ جبر کیا گیا ہوتا تو مسلمان اکثریت میں ہوتے، لیکن جس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں پر اپنا تسلط شروع کیا ہے 1700 عیسوی کے قریب، تو اس وقت تک بھی مسلمان اقلیت میں تھے بر صغیر میں، اور آج تک بھی آپ بر صغیر کے سارے علاقے کو دیکھیں، مسلمان اقلیت میں اکثریت میں نہیں ہے۔ تو اگر اسلام جو ہے وہ طاقت کے ساتھ پھیلا ہوتا، جبر کے ساتھ پھیلا ہوتا، تو یہاں پر مسلمان اکثریت میں نظر آتے نا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ معاملہ اصل میں یہ ہے، ایک ہے اشاعت اسلام اور ایک ہے غلبہ اسلام۔ اشاعت اسلام میں تلوار کا کوئی دخل نہیں ہے، اشاعت اسلام تبلیغ کے ذریعے ہے، مسلمانوں کے اخلاق کے ذریعے ہے، لیکن ہر تہذیب چاہتی ہے کہ میرا غلبہ ہو، ہر تہذیب چاہتی ہے۔ دنیا کفر کی تہذیبیں کیا اپنا غلبہ نہیں چاہتی؟ کیا کفر کے نظام اپنا غلبہ نہیں چاہتے؟ تو یہ زمین میرے اللہ کی ہے، تو اللہ کے نظام کو یہ زیادہ حق ہے کہ اس زمین پہ اللہ کا نظام نافذ ہو۔ اس لیے غلبہ اسلام کے لیے تو تلوار ضرور اٹھائی گئی ہے، لیکن اس مسلمان بنانے کے لیے نہیں۔ قانون نافذ ہو جائے اسلامی، غلبہ ہو جائے اسلام کا، نظام اسلامی چلے، لیکن اس کے اندر غیر مسلم بھی اقلیت کے طور پر اپنے پورے حقوق کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ان کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جاتا ہے، وہ پورے حقوق کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور جتنے حقوق اقلیتوں کو اسلام نے دیے ہیں اتنے دنیا کے کسی اور نہ مذہب نے دیے ہیں نہ تہذیب نے دیے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات بڑی 100% آیا ہے، 100% واضح ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے۔ تلوار جو اٹھائی گئی ہے وہ 2 مقاصد کے لیے خاص طور پر، ویسے تو اور بھی مقاصد ہیں، بنیادی مقاصد اس کے 2 ہیں۔ ایک یہ کہ اسلامی نظام کا غلبہ ہو، اور دوسرا مظلوم کا تحفظ ہو۔ مظلوم کے تحفظ کے لیے اسلام جو ہے وہ رہبانیت کا درس نہیں دیتا ہے کہ اس عصمتیں لٹ رہی ہیں تو تم پھر بھی چپ کر کے پڑے رہو۔ اسلام اس طرح کا درس نہیں دیتا۔ خواتین کے دوپٹے اتارے جا رہے تم پھر بھی چپ کر کے بیٹھے رہو۔ اسلام ایسی رہبانیت نہیں دیکھتا ہے بلکہ بتلاتا ہے اسلام غیرت کا مذہب ہے، اسلام غیرت کا مذہب ہے، اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی کافر کی بیٹی جو ہے اس کی بھی عصمت پامال کی جا رہی ہے، اسلام اس کے لیے بھی اٹھتا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، کافروں کی بیٹیوں کی عصمت کے لیے بھی اٹھتا ہے۔ کافر کوئی مظلوم ہے، اسلام تب بھی اس کی بھی مدد کرتا ہے، صرف اپنے مسلمانوں کی مدد نہیں کرتا۔ تو مظلوم کے تحفظ کے لیے اور غلبہ حقوق اس نظام اسلام کے لیے تلوار ضرور چلائی گئی ہے، لیکن اشاعت اسلام جو ہے اس کے اندر تلوار کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔